بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7واں روزہ اور 7 کے عدد کے ساتھ طواف، 7 چکروں کا نام ایک طواف ہے۔ ہفتے کے 7 دن، 7 کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ قرآن کی منزلیں کتنی 7 ہیں، بہت عدد 7 کا۔ ایسا کریں، آج اس 7ویں روزے کو ہم کیسے ایسا روزہ بنائیں کہ ہماری نسلیں بھی قیامت تک روزے دار رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، کعبہ بنایا، ایک اللہ جل شانہ سے دعا مانگی، کیونکہ اس وقت رب کی رحمت موجوں پہ تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا لبیک، جس روح نے بھی سنی ہے میں اسے وہاں لوٹاؤں، اور وہ روحیں جا رہی ہیں۔ ایک اور چیز ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، اور یہ 7 کعبے کی نسبت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ ہے وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ عجب آیت ہے یہ قرآن پاک۔ اے میرے مولا، میری نسلوں میں کوئی ایسے لوگ نہ آئیں جو بت پرست بن جائیں۔ ابراہیم جیسی ہستی، ابراہیم جیسی ہستی، میری نسلوں میں ایسے لوگ نہ آئیں جو بت پرست بن جائیں۔ وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، صنم۔ ہاں، اس روزے میں اپنی نسلوں کا فکر کر لیں، اور یہ آیت آج میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ جو یہ چاہتا ہے وہ اور اس کی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ایک، جو یہ چاہتا ہے وہ اور اس کی نسلوں میں بت پرستی نہ ہو، اور وہ بت پرستی سے مراد صرف یہ بت پرستی نہیں ہے پتھر کے، لکڑی کے بت، دولت کا بت، سونے کا بت، چاندی کا بت، مال کا بت، اور اللہ کے غیر کا بت۔ وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ کسی خوبصورت مورت کی شکل میں ہے، عورت کی شکل میں، کسی بھی بت ایسا جو بت اللہ سے ہٹا کے اور دن رات اسی کی پرستش پہ لگا دے، وہ کوئی علت ہے، وہ کوئی شوق ہے، وہ کوئی ایسی عادت ہے، یہ بت ہیں سارے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں سے بت پرستی ختم ہو جائے اور نہ رہے اور کبھی نہ دیکھے، وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مولا میری نسلوں میں بت پرستی نہ ہو، اور بت پرستی کی وضاحت میں نے کی ہے۔ ایسا شوق جو میری نسلوں کو کھا جائے، میرے رزق کو کھا جائے، میری عبادت کو کھا جائے، میرے اللہ کے شوق اور محبت کو کھا جائے، ایسی علت یا ایسا شوق، یہ سب بت پرستی ہیں۔ رمضان کے اس 7ویں روزے میں اس آیت کو یاد رکھیں، اور گڑ گڑا کے نا اس آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ دیکھیے، آج آپ پاکیزہ، نیک، مخلص، عبادت کو ساتھ، آپ نے حلال حرام کی ہر طرف نظر رکھی، جائز ناجائز پہ نظر رکھی، آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی ایسی ہوں گی؟ لیکن مجھے یقین ہے، اور وہ پوچھیں کیسا؟ وہ یہ یقین ہے کہ دعائیں تعاقب کرتی ہیں نسل در نسل، اور بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں۔ آپ نے سنا نہیں ہوگا اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس بندے کو کسی کی دعا ہے، یا اس کو کسی کی بد دعا کھا گئی۔ یاد رکھیے، آپ جب یہ دعا کریں گے نا اس 7ویں روزے کی کیفیتوں میں، سحری میں، افطاری میں، نماز میں، چلتے ہوئے ہر وقت یہ دعا کریں گے، اس وقت یہ دعائیں آپ کی نسلوں میں جائیں گی، اور آپ کی نسلوں میں وَبَنِينَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کی کیفیتیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی نسلیں عبادت گزار ہوں گی، معاشرے کے لیے ٹھنڈک ہوں گی، لوگوں کے لیے راحت ہوں گی، پرامن شہری ہوں گے، ایسے شہری جو ملک اور قوم کی خدمت کرے، جو وطن کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، جو وطن کی شہرت کا ذریعہ بنے، جو وطن کی خدمت کا جذبہ رکھے، اور پتہ نہیں کیا بے شمار صفات ہوں گی اس آیت کی برکت سے۔ 7ویں روزہ اور 7ویں روزے کے ساتھ آپ نے اس آیت کو جوڑ لیا، چھوٹا سا ٹوٹکا بتایا میں نے آپ کو، اس آیت کو جوڑ لیا،
اور इस आयत को आपने अपनी दुआओं में मांगना शुरू कर दिया, 1 बार, 3 बार, 7 बार, 5 बार गिड़गिड़ा के अपने लम्हों में, अपनी तन्हाइयों में इससे मांगना शुरू कर दिया। अपनी नस्लों को दुआओं के साथ लपेट के अल्लाह की मदद में देना है, अल्लाह की हिफाजत में देना है, और नस्लों को ऐसे छोड़ के नहीं जाना। और नस्ल दर नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल दर नस्ल, उससे हमेशा आपकी कब्रों को ठंडक पहुंचेगी, आपकी रूहों को ठंडक पहुंचेगी। सफर तो है ना, आखिर फना का सफर है। आने वाले पहले से तैयार हैं आलम अरवाह में, फना का सफर है। और इस फना के सफर में ये यकीन से बात कह रहा हूं कि अपनी नस्लों को कुछ दे के जाना है। और ये जो आयत मैंने आपको दी है आज के 7वें रोजे की बरकतों के साथ, वह बनीना नाबुदल असना, बहुत ताकतवर आयत है और बहुत हैरत अंगेज आयत है। आज के बाद इस रमज़ान की घड़ियों में इस आयत को अपनी दुआओं में शामिल कर लें। इस रमज़ान की घड़ी में इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इस रमज़ान की घड़ी में इस दुआ को अपनी रूहों में, जज्बों में, कैफियतों में शामिल कर लें। बड़े काम की चीज़ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी है, कुरान में मौजूद है। और मांगी कब है? काबा बनाया, और काबा बनाने के बाद ये दुआ मांगी। ज़रूर शामिल करें, याद नहीं याद कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।